برادران اسلام، الحمدللہ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم ماہ رمضان کے بہت قریب ہیں اور انشاءاللہ بہت جلد ماہ رمضان کو پالیں گے۔ اللہ سے میں دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو ماہ رمضان کا مہینہ نصیب فرمائے اور اس میں مقبول عبادت کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ۔ اللہ کہتا ہے دوڑو، بھاگو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت و جنت کی طرف، اللہ کی مغفرت کی طرف، اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے مابین کے برابر ہے۔ عرضها السماوات والارض، زمین و آسمان کی چوڑائی کے برابر ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو حکم دیا کہ دوڑ لگاؤ، سبقت لے جاؤ، آگے بڑھ جاؤ۔ اور یہ آگے بڑھنے والا مہینہ ہمارے سامنے ہے۔ اس مہینہ کا مقصد کیا ہے؟ اللہ نے اس مہینے کے روزوں کو ہم پر کیوں فرض کیا ہے؟ خود اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ معلوم کیا ہوا؟ یہ روزے صرف ہم پر فرض نہیں ہیں، ہم سے پہلے بھی جو امتیں، جو قومیں گزر گئیں ان پر بھی فرض تھے۔ اور یہ روزے کیوں فرض تھے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ، تاکہ تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ ایک اور بات کہتا ہوں، غور کیجئے گا، ایک لفظ ہے خوف، ایک لفظ ہے خشیت اور ایک لفظ ہے تقوی۔ تین لفظ ہیں، خوف، خشیت اور تقوی، اور تینوں کو الگ الگ جگہوں پر الگ الگ معنی اور مفہوم میں اللہ نے بیان کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کی اتباع کرتے ہیں، جو اللہ نے اتارا نازل کیا، اس کی پیروی کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے اوپر نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ یہ غمگین ہوں گے۔ یہ جو خوف ہے یہ نعمت کے بدلے میں ہے، ان کو جو عمل کریں گے اس کے بدلے میں ان کو کوئی خوف اللہ لاحق نہیں کرے گا۔ اور ایک خوف یہ ہے جو عذاب کے بدلے میں ہے، وہ جہنم کا خوف ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بچا لے گا، کس کی وجہ سے؟ اللہ کی طرف سے جو ہدایت نازل ہوئی ہے اس کی پیروی اور اتباع کرنے کی وجہ سے اور تقوی اختیار کرنے کی وجہ سے۔ ثم ننجی الذین اتقوا، اللہ سورہ مریم میں فرماتا ہے جو لوگ اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہوئے اپنی زندگی گزارتے ہیں، اپنی زندگی کو اللہ سے ڈرتے ہوئے گزاریں گے، ہم ان کو بڑے آسانی کے ساتھ گزار دیں گے۔ کہاں سے؟ یہ کہاں سے گزار دیں گے؟ ایک پل ہے جسے ہم پل صراط کہتے ہیں، جس سے ہر ایک کو گزرنا ہے، نبی ہو، ولی ہو، شہداء ہو، صالحین ہو، ہر ایک کو گزرنا ہے۔ تو جو اپنی زندگی اللہ سے ڈرتے ہوئے گزارتے ہیں، اللہ صلاح یہ دے گا کہ اس پل صراط پر بڑے آسانی کے ساتھ یہ گزر جائیں گے۔ اب دیکھیں یہاں پر تقوی کیا ہے۔ ایک جگہ اللہ فرماتا ہے وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ وَاتَّقُوا، اور ڈر جاؤ اس دن سے جس دن کوئی نفس کسی نفس کے کچھ کام نہیں آئے گا۔ یوم لا تجزی نفس عن نفس شیئا، کوئی نفس کسی نفس کے کچھ کام نہیں آئے گا۔ اللہ اکبر، اللہ ڈراتا ہے۔ یہاں دیکھیں واتقوا، ڈرو، یہاں پر لفظ واتقوا کہا گیا۔ بہرحال تو یہ ایک لمبی تفسیر ہے،
کہ میں خشیت، خوف اور تقوی کے مفہوم کو واضح کرنے کے لیے اپنے پاس ٹائم نہیں ہے۔ بہرحال عرض یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کا مقصد یہ بتایا ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اختیار کر لیں، اور اگر اللہ کا تقوی اختیار نہیں کرتے، روزہ ہماری زندگیوں میں کتنی بار آیا اور کتنی بار چلا گیا، لیکن ہماری حالت ویسی کی ویسی رہی۔ نہ تو ہم نمازوں کے پابند بنے، نہ ہم نوافل روزوں کے پابند بنے، نہ ہم نے گناہوں کو ترک کیا، نہ گناہوں سے توبہ کیا، نہ ہم نے بری عادتوں اور لغویات اور فضول کاموں کو چھوڑا۔ تو جب تک ہم ان کو نہیں چھوڑ دیتے، ہم تقوی اختیار کرنے والے نہیں بنیں گے۔ جس طرح سے اب تک ہماری زندگی میں رمضان آیا اور چلا گیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ رمضان بھی آئے اور چلا جائے اور ہماری زندگی نہ بدل سکے۔ رمضان کا مقصد یہ ہے ہمارے اندر تبدیلیاں آنی چاہیے، ہماری زندگی بدل جانا چاہیے، ہماری زندگی پہلے سے بہتر ہو جانی چاہیے۔ جو ٹریک ہم نے پکڑ رکھا ہے نافرمانیوں کا، اللہ اس کے رسول کی نافرمانیوں کا، اس ٹریک کو چھوڑ کر ہم فرما برداری پر آ جائیں، اس لیے روزہ اللہ نے فرض کیا ہے۔ اگر یہ حاصل نہیں ہوتا تو ہمارے روزے کا کوئی مقصد حاصل نہیں ہوگا۔ یہ بات اچھے سے یاد رکھیں۔ تو ہم اپنے آنے والے رمضان انشاءاللہ اللہ جو ہمیں نصیب کرے گا اس سے کیسے مستفید ہوں، ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس سلسلے میں کچھ اعمال آپ کے سامنے میں گوش و گزار کرتا ہوں۔ سب سے پہلا یہ کہ ہم اپنے اندر اخلاص پیدا کریں، کیونکہ اللہ کے یہاں بغیر اخلاص کے کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں سورہ بینہ کی آیت نمبر 5 ہے، وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، اور انہیں اسی بات کا حکم دیا گیا تھا کہ وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی عبادت کریں۔ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ ہی کی عبادت کریں۔ کیسے کریں اللہ کی عبادت؟ خالص ہو کر، مخلص ہو کر اللہ کے دین کو وہ خالص کر لیں۔ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اللہ کے دین کو خالص کر لیں۔ تو اخلاص کے ساتھ ہر عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں مقبول ہوگا۔ اگر عمل کے اندر اخلاص نہیں پایا گیا، للہیت نہیں پائی گئی، اللہ کے لیے نہیں کیا گیا، تو وہ عمل اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگا، چاہے وہ عمل کتنا ہی اچھا اور کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو۔ دوسرا، شرک سے بیزار رہیں۔ شرک چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو، ہمیں جاننا چاہیے کہ شرک چھوٹا کیا ہوتا ہے اور بڑا کیا ہوتا ہے۔ تو چھوٹا شرک ہو یا بڑا شرک ہو، اس سے ہمیں بیزار ہونا ہوگا، اس کو ترک کرنا ہوگا، اس کو چھوڑنا ہوگا، اور کرتے آئے ہیں تو اس سے توبہ کرنا ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اللہ فرماتا ہے اے نبی وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ، آپ کی طرف اور آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے ان کی طرف یہی وحی کی گئی کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کریں۔ اللہ اکبر۔ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ، اگر وہ شرک کرتے ہیں، من قبل کا لَئِنْ أَشْرَكْتَ، اگر انہوں نے شرک کیا تو ہم ان کے عمل کو ضائع برباد کر دیں گے۔ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور یہ لوگ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور یہ لوگ خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نبی سے، امام الانبیاء سے فرما رہا ہے کہ آپ کی طرف اور آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء ہیں ان کی طرف یہی وحی کی گئی کہ انہوں نے اگر شرک کیا، آپ نے اگر شرک کیا تو ہم آپ کے اعمال کو ضائع کر دیں گے اور آپ خسارہ پانے والے، نقصان پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ غور کیجئے، جب امام الانبیاء سے اللہ یہ بات فرما رہا ہے کہ آپ کے عمل ہم ضائع کر دیں گے شرک کرنے کی وجہ سے، تو ہم اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں؟ ہمارے عمل تو بدرجہ اولا ضائع ہو جائیں گے۔ تو سب سے پہلے ضروری یہ ہے کہ اخلاص پیدا کریں، اور ہم اگر عقیدے میں یا عمل میں کھلا ہوا یا چھپا ہوا، چھوٹا یا بڑا شرک کر رہے ہیں تو اس سے توبہ استغفار کریں، اس کو چھوڑ دیں،
اور اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو خالص کر لیں۔ تیسرا ہے ہر عمل سنت کے مطابق کریں، سنت کی اتباع کرتے ہوئے ہر عمل کے اوپر ہم دلیل کا مطالبہ کریں۔ آپ روزہ رکھتے ہیں، روزہ کھولتے ہیں، جو بھی عمل کر رہے ہیں آپ یہ غور و فکر کریں کہ اس عمل پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے، سنت کو مد نظر رکھیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس شخص نے بھی کوئی ایسا عمل کیا جو ہمارے طریقے میں نہیں تو ایسا عمل مردود ہے۔ اس حدیث کو امام مسلم نے حدیث نمبر 1718 نمبر پر ذکر کیا ہے۔ تو ایسا عمل مردود ہو جائے گا جو سنت کے مطابق نہیں کیا گیا۔ نمبر 4، اللہ تبارک و تعالیٰ سے نیک اعمال کی توفیق بھی مانگتے رہا کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام کا طرز عمل بتایا ہے قرآن مجید میں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا کا ذکر کرتے ہوئے اللہ فرماتا ہے ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ یہ سورہ نمل کی آیت نمبر 19 سے اللہ فرماتا ہے اے ہمارے پروردگار، حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں اے ہمارے پروردگار مجھے ہمیشہ توفیق دے کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکر ادا کر سکوں جن سے تو نے مجھے اور میرے والدین کو نوازا ہے۔ سلیمان علیہ السلام، غور کیجئے گا سلیمان علیہ السلام کو کتنی نعمتیں اللہ نے دی ہیں۔ ایک تو نبوت کی نعمت ہے اور اس کے علاوہ بادشاہیت اور حکومت کی نعمت ہے۔ تو آپ نے کہا کہ مجھے اور میرے والدین کو جو تو نے نعمت دی ہے اللہ اس کا شکر ادا کرنے کی مجھے توفیق عطا فرما اور ایسے نیک عمل کروں جسے تو پسند کرے، ایسے عمل کی توفیق دے اور مجھے اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں داخل فرما۔ اسی طرح سے ہمیں بھی دعائیں کرتی رہنی چاہیے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 40 سال کی پختہ عمر پر پہنچنے پر اپنے بندوں کو یہ دعا سکھائی ہے۔ اپنے سے کتنے لوگ ہیں جو 40 سال کی عمر کو پہنچ گئے یا پہنچنے والے ہیں یا پہنچ چکے ہیں؟ ان سب کو خاص طور سے اللہ تعالیٰ نے یہ دعا سکھائی کہ ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی۔ یہ یاد رکھیں سورہ احقاف کی آیت نمبر 15 ہے۔ اللہ فرماتا ہے اے ہمارے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیرے اس احسان کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر فرمایا، اور یہ کہ میں ایسے نیک اعمال کروں جس سے تو راضی ہو اور میرے لیے میری اولاد میں نیکی اور خیر رکھ دے۔ بے شک میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں اور میں یقیناً فرما برداروں میں سے ہوں۔ ہر آدمی کو جو 40 سال پہنچنے والا ہے، پہنچ چکا ہے یا پار کر چکا ہے، یہ 40 سال کی آس پاس میں چل رہا ہے، ان سب کو اللہ تبارک تعالیٰ نے بطور خاص یہ دعا سکھائیے۔ آیت یاد رکھے سورہ احقاف آیت نمبر 15، اس دعا کو بکثرت پڑھیں۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت کی کہ تو ہر نماز کے بعد یہ ضرور پڑھا کر، اور یہ کیا ہے؟ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ ہم میں سے ہر شخص کو چاہیے کہ ہر فرض نماز کے بعد اس دعا کو لازم پکڑے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص حضرت معاذ کو یہ وصیت فرمائی۔ سابقہ گناہوں سے معافی مانگنا ضروری ہے۔ اگر سابقہ گناہوں سے معافی نہیں مانگا گیا تو یاد رکھیے ہمارے اعمال اللہ کے قبول نہیں ہوں گے۔ اللہ فرماتا ہے قُلْ أَنفِقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا أَن يُتَقَبَّلَ مِنكُمْ إِنَّكُمْ كُنتُمْ قَوْمًا فَاسِقِينَ۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 53 ہے۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ تم خوشی یا ناخوشی کسی بھی طرح خرچ کرو، قبول تو ہرگز نہیں کیا جائے گا، یقیناً تم فاسق لوگ ہو۔ تو ضروری ہے پہلے ہم اپنا فسق، اپنے گناہ جو ہم نے کیے ہیں اللہ سے معافی کروائیں۔ جب تک وہ گناہ معاف نہیں ہوتے اللہ کے ہمارے کوئی بھی اعمال قبول نہیں ہوں گے۔ اسی طرح سے نمبر 6، ایمان اور احتساب۔ روزہ اسی وقت اللہ کے یہاں قبول ہوگا جب اس میں ایمان اور ثواب کی نیت شامل ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، کہ جو شخص ایمان اور احتساب کے ساتھ روزہ رکھے تو اس کے پچھلے سارے گناہ اللہ تبارک تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے ایمان اور احتساب کے ساتھ ہم روزہ رکھیں۔ اس حدیث کو امام بخاری نے 38 نمبر پر ذکر کیا ہے۔
آنکھ کان زبان کا صحیح استعمال کرنا ضروری ہے۔ روزہ کا مقصد ہی یہی ہے کہ وہ جس طرح کھانے پینے سے مکمل اجتناب کرتا ہے، اسی طرح فحش کلامی، بری بات، جھوٹ، غیبت، بہتان بازی، بیہودہ گوئی سے اجتناب کرے اور بچے۔ آنکھ سے کسی غیر محرم کی طرف نہ دیکھے اور کان سے موسیقی، گانا بجانا وغیرہ نہ سنے۔ اگر ان باتوں کا ہم خیال کر لیا تو دن بھر کا بھوکا پیاسا رہنا ہمارے لیے فائدہ مند ہوا، اور اگر ہم نے ان باتوں کا خیال نہیں رکھا تو ہمارے بھوکا پیاسا رہنے سے اللہ کو کوئی حاجت نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1903 کہ جس نے بیہودہ باتوں، بیہودہ گوئی، بیہودہ باتوں اور بیہودہ کاموں سے اجتناب نہیں کیا، نہیں بچا، تو اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکے اور پیاسے رہنے کی کوئی حاجت، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا یہ ہے کہ آپ جتنی بھی نافرمانیاں کر چکے ہیں ان سے باز آ کر اللہ کی طرف رجوع کر جائیں، بیہودہ گوئی اور بیہودہ باتوں کو چھوڑ دیں۔ ہم میں سے کتنے بھی نوجوان ہیں جو روزہ تو رکھتے ہیں لیکن اپنے روزے کا وقت کیرم میں گزارتے ہیں، اپنے روزے کا وقت تاشوں میں گزارتے ہیں، اپنے روزے کا وقت جو ہے کھیل کود اور تماشوں میں اور بیہودہ گوئی میں گزارتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو اپنے کاموں سے اجتناب کرنا چاہیے اور ایسے حرام کام جو اللہ تبارک تعالیٰ نے خصوصاً منع کیے ان سے رکنا چاہیے، تبھی آپ تقوی والے بنیں گے، آپ کے عمل کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قبول ہوگا، ورنہ صرف بھوکا پیاسا رہ کر رمضان گزر جائے گا، حاصل کچھ نہیں ہوگا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا جو آدمی بیہودہ گوئی اور فحش کلامی کو نہیں چھوڑتا، اللہ کو کوئی حاجت نہیں ہے ایسا آدمی بھوکا پیاسا دن گزارتا رہے۔ مال حرام سے اجتناب کیجئے۔ کتنے لوگ ہیں جو رمضان کا روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ نکالتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، لیکن حالت یہ ہے کہ جو آمدنی ہے، ذریعہ معاش ہے، وہ حرام پر ٹکا ہوا ہے۔ ایسے آدمی کا اللہ کے ہاں کوئی بھی عمل قبول نہیں کیا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص دور دراز کا سفر کرتا ہے، اس کے بال پرگندہ ہیں اور وہ غرد اور غبار میں لٹا ہوا ہے، اور وہ اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھاتا ہے۔ دیکھیے کتنی مشقت کر رہا ہے، سفر میں ہے، اور حالت یہ ہے کہ بالکل بال اور اس کی حالت غرد و غبار سے لٹا ہوا ہے، اور پھر وہ اللہ کی طرف ہاتھ اٹھا کر کہتا ہے اے ہمارے رب، جبکہ اس کا کھانا حرام ہے، اس کا پینا حرام ہے، اس کا لباس حرام ہے، اور اسی طرح سے ایسے حرام کی پرورش ہوئی ہے تو اس کی دعا کہاں قبول ہوتی ہے۔ اس حدیث کو امام مسلم نے حدیث نمبر 1015 پر ذکر کیا ہے۔ معلوم ہوا کہ اگر ذریعہ معاش حرام ہے یا حرام کا کوئی ایک لقمہ بھی آپ کے پیٹ میں ہے تو آپ کی عبادت اللہ کے یہاں قبول نہیں کی جائے گی۔ روزہ کتنی بڑی عبادت ہے، سال میں ایک بار آتی ہے۔ کتنے لوگ ہوں گے جو پچھلے رمضان کو تھے، اس رمضان کو نہیں ہیں، اور کتنے لوگ ہیں جو اس رمضان کو ہوں گے، آنے والے رمضان کو نہیں ہوں گے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو نہیں ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی ہی خوش قسمتی، اور یوں سمجھ لیجیے اپنے آپ کے لیے کہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی یہ توفیق ہے کہ اللہ رمضان کا مہینہ ہمیں عطا فرماتا ہے۔ سلف صالحین کی عادت ہوتی تھی وہ 6 مہینہ تک رمضان میں کیے ہوئے عمل کی دعا کرتے تھے کہ اللہ قبول کر لے، اور جب 6 مہینہ گزر جاتا تو دعا کرتے اللہ مجھے رمضان تک ملا دے، مجھے رمضان کو ملا دے۔ تو یہ نیک لوگوں کی، سلف صالحین کی عادت ہوتی تھی روٹھے ہوئے کو منایا جائے۔ عموماً ایسا بھی ہوتا ہے، ہم میں سے کتنے بھی رشتہ دار، پڑوسی، دوست، احباب ہوتے ہیں جو ہم سے ناراض ہوتے ہیں، جن کے لیے ہمارے دلوں میں بغض و عناد ہوتا ہے اور ان کے دلوں میں ہمارے لیے ہوتا ہے، اور ہم ان کے لیے اپنے دل میں رکھے رہتے ہیں، ان کے لیے اپنے دل کو صاف نہیں کرتے۔ تو ہمیں چاہیے ہم خود اپنا بھی دل صاف کر لیں اور جو ہم سے ناراض ہیں ان کو بھی منا لیں، تبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ہمارے اعمال قبول ہوں گے، نہیں تو ہمارے اعمال اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوں گے۔ حدیث حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سوموار اور جمعرات کے دن جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں، اور اس دن اس شخص کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا ہو، سوائے اس شخص کے
کہ اس کے اور اس کے مسلمان بھائی کے درمیان رنجش ہو تو فیصلہ کیا جاتا ہے کہ دونوں کو مہلت دے دی جائے یہاں تک کہ یہ دونوں آپس میں صلح کر لیں. دیکھیے انہیں معاف نہیں کیا جاتا یہاں تک کہ دونوں بھائی آپس میں صلح کر کے راضی ہو جائیں. تو ہمیں چاہیے یہ کہ ہم بھی آپس میں جس سے بھی رنجش ہو اس کو ختم کر کے آپس میں صلح کر لیں, محبت کر لیں, رشتہ داروں کو, دوست احباب کو, پڑوسیوں کو راضی کر لیں. اگر ہمیں اللہ کے یہاں اپنے اعمال مقبول کروانے ہوں, قبول کروانے ہوں تو ہمیں یہ کرنا ہوگا. صحیح مسلم حدیث نمبر 2565 نمبر کی روایت ہے. نماز کے لیے گھر سے باوضو ہو کر نکلیں. عموماً ہماری عادت یہ نہیں ہے کہ ہم باوضو ہو کر نکلیں, لیکن یہ ایک بہت بڑا عمل ہے. اب حدیث نہیں ہے کہ اتنی لمبی روایت میں بیان کر, ترمذی کی روایت ہے, بہت لمبی روایت ہے. مختصر یہ کہ جتنے بھی اعمال لوگ کرتے ہیں 3 عمل ایسے ہیں جن کی وجہ سے لوگوں کے سب سے زیادہ گناہ معاف ہوتے ہیں, یعنی گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ان کے درجات بلند ہوتے ہیں. 3 اعمال ایسے ہیں. وہ 3 اعمال کون کون سے ہیں غور کیجئے. نمبر 1, ایک آدمی گھر سے نماز کے لیے صرف نکلتا ہے تو ہر قدم کے بدلے اس کے ایک درجات کو بلند کر دیا جاتا ہے اور ایک گناہ کو معاف کر دیا جاتا ہے. اللہ اکبر, اتنی بڑی بات ہے. ایک روایت میں ہے کہ جو آدمی نماز کے لیے گھر سے مسجد کی طرف آتا ہے اور آتے آتے اس راستے میں اگر اس کی وفات ہوئی تو وہ شہید کی موت مرے گا. اللہ اکبر, کتنی اہم بات ہے. تو یاد رکھیں گھر سے جب ہم نکلے وضو کر کے نکلے اور گھر سے وضو کر کے آئے. حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو شخص با جماعت فرض نماز کے لیے مسجد کی طرف نکلتا ہے تو اس کا ثواب حج کی طرح ہے. اللہ اکبر. اور جو نفلی یعنی نفل نماز کے لیے نکلتا ہے تو اسے مکمل عمرہ کا ثواب ملتا ہے. اس حدیث کو ایسے ہی صحیح المعجم الکبیر للطبرانی کے اندر حدیث نمبر 7578 پر ذکر کیا گیا ہے. تو جو آدمی نماز کے لیے نکلتا ہے فرض نماز کے لیے گھر سے تو وہ آدمی اس کو حج کی طرح ثواب ملتا ہے, اور نفل کے لیے نکلا تو اس آدمی کو عمرہ کی طرح ثواب ملتا ہے. نماز با جماعت پڑھ کر نفاق اور جہنم سے چھٹکارا حاصل کیا جائے. سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص 40 دن تک رضائے الہی کے لیے اللہ کو راضی کرنے کے لیے تکبیر اولا کے ساتھ, تکبیر اولا جانتے ہیں اذان کے بعد, اس کے بعد جب جماعت ہوتی ہے تو جماعت سے پہلے مؤذن صاحب اٹھ کر کھڑے ہو کر کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول, یہ اقامت ہے. تو یہ ہے تکبیر اولا. تو اس کو پالے 40 دن تک پانچوں نماز کو اس کے ساتھ تکبیر اولا کے ساتھ اگر نماز پڑھے تو اس کا ثواب کیا ہوگا. اس کے لیے 2 باراتیں لکھ دی جاتی ہیں, 2 بارات, 2 خوشخبریاں, 2 اعلانات کیے جاتے ہیں. ایک یہ کہ یہ جہنم سے آزاد ہو گیا, جہنم سے اللہ اس کو بری کر دیتا ہے, اور دوسرا یہ کہ نفاق سے اللہ اس کو آزاد کر دیتا ہے. اللہ اکبر. سنن ترمذی حدیث نمبر 241 نمبر کی روایت ہے. علامہ البانی نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ اب سے یہ پختہ عزم کر لیں کہ کم از کم ہم ان 40 دن میں, آئندہ آنے والے 40 دن میں انشاءاللہ تکبیر اولا کے ساتھ نماز ادا کریں گے انشاءاللہ. اللہ تبارک تعالی ہم سب کے عزم اور نیت کو قبول فرمائیں. نماز کے بعد کے اذکار کے ذریعے حج, عمرہ, صدقہ اور جہاد کا ثواب حاصل کیجیے. نماز کے بعد, فرض نماز کے بعد اذکار کیجیے, فرض نماز کے بعد بیٹھ کر اذکار کیجیے. مختصر اس حدیث کو میں بیان کرتا چلوں. کچھ صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہنے لگے کہ مالدار, اللہ کے نبی جو لوگ مالدار ہیں وہ تو مال اللہ کی راہ میں خرچ کر کے ہم سے سبقت لے جائیں گے. دیکھیں صحابہ کرام کتنے سبقت لے جانے والے تھے نیکیوں میں. غور کیجئے, کہتے ہیں جو لوگ مال ہے جن کے پاس وہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کریں گے, اور جن کے پاس مال نہیں ہے ان سے سبقت لے جائیں گے. ان کے درجات اللہ کے بلند ہو جائے کیونکہ ان کے پاس مال ہے, مال کے ذریعے وہ اللہ کا قرب حاصل کر لیں گے اور سبقت لے جائیں گے. یا رسول اللہ ہم کیسے ان کے ثواب کو حاصل کر سکتے ہیں, ہم ان کے مرتبے کو کیسے پا سکتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیا میں ایک ایسی چیز تمہیں نہ بتاؤں کہ اگر وہ تم کر لو تو تمہاری ثواب کو, تمہارے مرتبے کو کوئی نہیں پہنچ سکتا یہاں تک کہ وہی وہ عمل نہ کرے جو تم یہ کرو.
کہا اللہ کے رسول ضرور بتائیے. کہا ہر فرض نماز کے بعد یہ اذکار ضرور پڑھا کرو. 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر. ایک روایت میں 33 مرتبہ اللہ اکبر اور ایک مرتبہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. تو یہ اگر تم پڑھو تو تمہارے درجات کو کوئی پا نہیں سکتا، کوئی پہنچ نہیں سکتا، یہاں تک کہ یہی عمل وہ بھی نہ کرنے لگے. اللہ اکبر. آخر میں اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک تعالی ہم سب کو ان تمام اعمال کے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک تعالی رمضان کا جو مقصد ہے اس مقصد کو حاصل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. یا رب العالمین ہم سب کے زندگیوں میں تقوی عطا فرمائے. یا رب العالمین یا ارحم الراحمین ہم سب گناہ گار، خطا کار، سیاکار ہیں. یا رب العالمین تو بخشش کرنے والا، رحم کرنے والا ہے، ہمیں بخش دے، ہمیں معاف کر دے. یا رب العالمین ہم سب کو ہر قسم کے فتنے فساد سے ہماری حفاظت فرما. تمام قسم کی جو سازشیں مسلمانوں کے خلاف کی جا رہی ہیں یا رب العالمین ان تمام سازشوں کو ناکام فرما، ان سب کو مغلوب فرما، ان سب کو برباد و ہلاک فرما جو مسلمانوں کو ہلاک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یا رب العالمین یا ارحم الراحمین تمام مسلمانوں کو ایک فرما، تمام مسلمانوں کو نیک فرما. یا رب العالمین ہم سب کے اندر سے جتنے بھی قسم کے فتنہ اور فساد اور اختلافات اور انتشار پنپ چکے ہیں یا رب العالمین تو اپنی رحمت اور فضل سے ان سب کو دور فرما. یا رب العالمین ہر قسم کے شر، ہر قسم کی برائی ہمارے اندر سے دور فرما. یا رب العالمین ہر وہ بھلائی اور خیر عطا فرما جس سے تو راضی ہو جائے. یا رب العالمین ہم سب کو عذاب جہنم اور عذاب قبر سے حفاظت فرما. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شفاعت اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے جام کوثر ہم سب کو عطا فرما. یا رب العالمین جنت میں جنت الفردوس عطا فرما. یا رب العالمین تو اپنی رضا ہم سب کو نصیب فرما. آمین. سبحان